سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قربانی ہی سے متعلق کچھ اہم باتوں پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، چونکہ ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ قربانی کے ایام ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کسی اور مستقل موضوع پر گفتگو کریں، لیکن چونکہ ایام قربانی کے ہیں لہذا اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ سامعین کرام، قربانی صرف بکرا ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی صرف اونٹ اور گائے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر وہ چیز جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، ہر وہ چیز جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ اس قربانی کی ابتدا کہاں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ مفسرین اس آیت میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سبوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تصور دے رکھا تھا۔ یعنی ہم اور آپ جو قربانی پیش کرتے ہیں، ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی صرف ہمارے اوپر لاگو ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ ہر امت کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب اپنی اپنی امتوں کو قربانی کرنے کا حکم دیتے رہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ قربانی کرنے کا طریقہ الگ تھا، قربانی کے اسماء اور نام الگ تھے۔ کسی نے قربانی کا نام بلیدان رکھا، کسی نے نیروان رکھ دیا، کسی نے نظر اور بھیٹ رکھ دیا، اور ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں اسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی امت قربانی کے تصور سے خالی نہیں رہی ہے۔ ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کے اندر قربانی کا تصور دے رکھا تھا۔ سب کے سب قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ طریقے الگ تھے، نام الگ تھے، لیکن قربانی تمام امتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا رواج دے رکھا تھا، قربانی تمام امتوں کے اندر تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی؟ سب سے پہلے اس روئے زمین پر قربانی کس نے پیش کی؟ یہ سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے یہ جو لوگ آپ کے سامنے ہیں ان سے بیان کر دیجئے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ۔ سامعین میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بارہا یہ ساری چیزیں سنتے رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ کل بھی آپ نے شاید اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور کچھ سوالوں کا جواب دے کر کے خطبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیجئے کہ جب ان میں سے دونوں میں سے ایک نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسرے کی قربانی رد کر دی۔ اچھا، ان دونوں بیٹوں کا نام کیا تھا؟ قرآن کریم اس سلسلے میں خاموش ہے۔ قرآن کریم کے اندر آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تورات کے اندر ان دونوں بیٹوں کا نام بھی موجود ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی تھی۔ اچھا، سب سے پہلے قربانی کس چیز کی پیش کی گئی تھی؟
وہ کون سی چیز تھی جو سب سے پہلے اس روئے زمین پر بطور قربانی پیش کی گئی؟ تورات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ حابیل جو تھا یہ بکریوں کا ایک ریوڑ رکھتا تھا، اور جو قابیل تھا یہ کسان تھا، کھیتی کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کرنے کی بات کہی تو حابیل نے اپنی بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹا تازہ دمبا نکال کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور قابیل نے اپنے گلوں میں سے جو غلہ جات اس کے پاس تھے اس میں سے ردی قسم کا غلہ نکال کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حابیل نے جو موٹا تازہ دمبا پیش کیا تھا اور قابیل نے جو ردی قسم کا غلہ پیش کیا تھا، ان کے اس عمل سے اللہ رب العالمین نے ان کے حسن نیت کا اندازہ لگا لیا کہ کس کی نیت میں کتنا خلوص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دی۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیسے پتہ چلا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کیسے پتہ چلا؟ علامت کیا تھی؟ سمبل کیا تھی؟ ہم کیسے اندازہ لگائیں، کیسے یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی تھی؟ اس سلسلے میں علماء لکھتے ہیں کہ زمانے قدیم میں، پرانے زمانے کے اندر یہ الہامی دستور تھا کہ جب اللہ رب العالمین کسی کی قربانی کو قبول کرتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مقبول شدہ قربانی کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی تھی، جلا کر کے خاکستر کر دیا کرتی تھی۔ یہ علامت تھی، یہ اس بات کا سمبل تھا کہ جس کی قربانی جل کر کے خاک ہو گئی اس کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی دھری کی دھری رہ گئی سمجھ لیجئے کہ وہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو زمانے قدیم کے لوگ تھے، پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے انبیاء سے، آنے والے جو رسول تھے، انبیاء تھے، ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر، کسی بھی نبی پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس قربانی کو آگ آ کر کے جلا جائے۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت باقاعدہ موجود ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ مقبول شدہ قربانی کو جلانے کا کام آگ کیا کرتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ جس کی قربانی جل گئی وہ قربانی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ سامعین، ایک اور سوال ہے کہ اس قربانی کا لنک کہاں سے ہے، اس کا مصدر اور سرچشمہ کہاں سے ہے؟ اس سلسلے میں ابو داؤد کی روایت ہے، زید بن ارقم حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہم آخر قربانی کیوں پیش کریں؟ قربانی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ ذرا بتلائیں کہ یہ قربانیاں ہیں کیا؟ سامعین، آپ ابھی میں نے جو سوال کیا یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، یہ سوال بہت ہی پرانا ہے۔ زمانے نبوی کے اندر صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اس طرح کے سوال کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بتلائیں کہ یہ قربانیاں ہیں کیا، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، قربانی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سامعین، یہاں پر رک کر کے ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں قربانی کی اہمیت کے تعلق سے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے یا بہانہ وغیرہ بنا کر کے جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں وہ کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قربانی ایک طرف جہاں
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ایک ساتھ دو سنتوں سے محروم ہو رہے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور دوسری ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ کل قربانی نہیں کر سکے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے اور پرسوں بھی ہے، یعنی ابھی ان کے پاس 3 دن کا وقت ہے، اگر چاہیں تو ایک ساتھ 2 سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قربانی نہیں کیے ہیں یا جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ ضرور قربانی کریں۔ دیکھیے، ایک بکرا ذبح کرنے سے، ایک جانور کو ذبح کرنے سے 2 سنتیں ادا ہوتی ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور دوسری ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ اس سے سنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سامعین، اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے سے یہ مطالبہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا تیار ہو گیا، ذبح ہونے کے لیے بیٹا تیار ہو گیا۔ سامعین، ہم اور آپ یہاں رک کر کے ذرا غور کریں کہ آخر اللہ رب العالمین نے یہ مطالبہ حضرت ابراہیم سے کیوں کیا کہ تم اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو؟ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کا بھی مطالبہ کر سکتا تھا۔ اس زمانے کے اندر بھی اونٹ، بھیڑ، بکری اور دوسری چیزیں ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا مطالبہ کیوں کیا؟ وہ بھی اکلوتا بیٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ابراہیم سے لڑکے کی قربانی کا مطالبہ کیوں کیا؟ سامعین، اللہ رب العالمین نے یہ مطالبہ کر کے لوگوں کو یہ بتلانا چاہا ہے کہ جب کبھی ہم تم سے مطالبہ کریں تمہاری سب سے محبوب چیز کا، تم اسے قربانی کرنے کے لیے، اسے قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ ہم اگر مطالبہ کریں مال کا، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ ہم اگر تم سے مطالبہ کریں بیٹے کا، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ ہم اگر تم سے تمہاری سب سے پسندیدہ چیز، سب سے محبوب چیز کا مطالبہ کر لیں، اسے رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بیٹے کے ذبح ہونے کا اور ذبح کرنے کا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آدمی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا رب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیکھیے، ایثار کا جذبہ، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ کیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ ایک آدمی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسرا آدمی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ جذبہ اور یہ ایثار کا یہ جذبہ اگر ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کامیابی اور کامرانی ہماری اور آپ کی قدم بوسی کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے سب سے چہیتے اور سب سے پسندیدہ چیز کا مطالبہ کیا تھا، قربانی کرنے کا۔ سامعین، 2-3 سوالوں کا جواب میں اسی خطبہ جمعہ کے اندر دینا چاہوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ قربانی سے پہلے آ جانے چاہیے، لیکن چونکہ موقع نہیں ملا اور آج موقع ملا ہے اور چونکہ ابھی ایام قربانی ہی کے ہیں، اسی لیے میں اسی پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم سوال جو سوشل میڈیا پر بھی کیا جاتا ہے، گاؤں دیہات کے اندر لوگ بھی کرتے ہیں اور ہر سال کرتے رہتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، ہر سال یہ سوال ریپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، علماء سے اور دیگر لوگوں سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ اس میں طرح طرح کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا
میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور سے کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے نا، یعنی یا ماں کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے، دادا کا انتقال ہو جائے، نانی یا نانا کا انتقال ہو جائے، تو کیا ان کی جانب سے مستقل ایک بکرا ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیا میت کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ سامعین کرام، جواب یہ ہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ غور سے سنیں اور آج ہی اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو صاف کر لیں، بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمیں اور آپ کو عبادات کے معاملے میں جواب دے رہا ہوں، عبادات کے معاملے میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو چیزیں متفق علیہ ہیں، جن پر لوگوں کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور سے میت کی جانب سے صدقہ کرنا، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ میت کی جانب سے اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں تو اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اب رہا مسئلہ میت کی جانب سے مستقل ایک بکرا، ایک جانور ذبح کرنے کا، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اہل حدیث علماء ہی میں سے اس میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہاں میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، اور جو دوسری جماعت ہے علماء کی، ان کا کہنا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت غور سے آپ لوگ سنیں، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور سمجھ جائیں۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میت کی جانب سے صدقہ کر سکتے ہیں، میت کی جانب سے صدقہ کرنے پر جب اس کا ثواب ملے گا تو آخر قربانی کرنے پر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ یعنی جو لوگ میت کی جانب سے قربانی کرنے کی بات کرتے ہیں وہ قیاس کرتے ہیں، ان کے پاس مستقل کوئی دلیل، کوئی حدیث، کوئی نص صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی کو قیاس کرتے ہیں صدقے پر، کہ اگر صدقہ کرنے سے اس کا ثواب ملے گا تو قربانی کرنے سے کیوں نہیں ملے گا۔ رہی بات ان علماء کی جن کا یہ کہنا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی نص، کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میت کی جانب سے مستقل ایک جانور ذبح نہیں کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے اپنے چچا سے محبت ہے، اپنی خالہ، اپنے نانا، اپنی نانی سے محبت ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جانشینوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت تھی جو اس وقت فوت ہو چکے تھے۔ حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی حضرت حمزہ کے نام سے قربانی نہیں کی تھی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے محبت نہیں تھی؟ اسی طرح سے مکہ کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نیزہ مار کر کے شہید کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت سمیہ کے نام سے قربانی نہیں کی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ، سب سے پسندیدہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں تھی۔ قربانی کی جب فرضیت ہوئی، قربانی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فوت ہو چکی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی حضرت خدیجہ کے نام سے قربانی نہیں کی۔ اگر میت کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہوتا، میت کی جانب سے قربانی کرنا کار خیر ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، میت کے نام سے مستقل ایک بکرا ذبح کرنا اگر یہ اجر اور ثواب کا کام ہوتا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے نام سے قربانی نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے نام سے قربانی نہیں کرتے؟
ضرور کرتے۔ جس طریقے سے ہمیں محبت ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے رشتہ داروں سے محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی میت کے نام سے، کسی فوت شدہ آدمی کے نام سے مستقل ایک بکرے کی قربانی نہیں کی۔ اور آج مجھے حیرت ہے کہ لوگوں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے سال لوگ قبرستان میں زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے، کبھی بھی لوگ قبرستان میں دعا کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ جب بقرہ عید کا موقع آئے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دادا کے نام سے ایک بکرا ذبح کر دیں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں۔ پورے سال لوگ کبھی نہیں جاتے قبرستان کی جا کر کے، کبھی ان کے حق میں کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگے، کبھی نہیں جاتے ہیں۔ اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم اور آپ اس بات کو، اور میرا بھی رجحان اس طرف ہے کہ میت کی جانب سے مستقل ایک بکرا ذبح کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو پھر وہ آدمی اس بکرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، یعنی پورا کا پورا اکھا ایک بکرا اسے صدقہ کرنا پڑے گا اور پھر وہ صدقہ ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ قربانی کرنے کے بعد گھر والے کھانے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی کر رہا ہے ان کے نام سے تو پورا کا پورا بکرا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی وہ صدقہ ہوگا، پھر قربانی نہیں ہے۔ آپ کو اگر قربانی کا جذبہ اتنا زیادہ ہے تو اسے پہلے ایک بکرا میت کے نام سے کسی کو دے دیں بطور صدقہ، جو کہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، صدقہ کریں گے اس کا ثواب میت کو ملے گا۔ لیکن قربانی آپ کر رہے ہیں، بکرا ذبح کر رہے ہیں، یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کے مسائل میں نہ پھنسیں۔ جن چیزوں میں صناعت ہے، جن چیزوں میں باقاعدہ واضح دلیلیں موجود ہیں، ان چیزوں کو لے کر کے چلے، اور خواہ مخواہ کی چیزوں میں پھنس کر کے اپنے مال کو اور اسی طرح سے اپنی چیزوں کو ضائع نہ کریں۔ ہاں، ایک حدیث ہے جس سے لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ میت کے نام سے قربانی کرنا جائز ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ ممبر سے نیچے اتریں اور ایک دمبے کو منگایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دمبے کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے سمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ یہ دمبا میری جانب سے ہے اور میری امت میں ان تمام لوگوں کی جانب سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ یہ مستقل حدیث ہے، ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ یہ دمبا میری جانب سے ہے اور میری امت میں ان تمام لوگوں کی جانب سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ کہا تھا اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جو انتقال کر چکے تھے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ انتقال کر چکے تھے ان کی جانب سے قربانی کی، لہذا آج ہم بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ دلیل اور یہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے۔ آئیے دیکھیں کہ کیا یہ استدلال کرنا، حدیث سے اس طرح کے مسائل کا استنباط کرنا صحیح ہے؟ سامعین کرام، اگر دیکھا جائے تو اس حدیث سے اس طرح کے مسائل کا استنباط کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور نبی اپنی امت کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے۔ آپ نبی تھے، آپ کی اپنی امت ہے۔ ہم اور آپ نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی امت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نبی ہیں، اور آپ کی یہ خصوصیات ہے، آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ اپنی امت میں سے تمام لوگوں کی جانب سے قربانی کریں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم مستقل کسی کی جانب سے قربانی پیش کریں۔ اسی طرح سے سامعین کرام، ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا ہر آدمی کی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ یعنی اگر گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں اور سارے لوگ کما رہے ہیں، مثال کے طور پر 3 لوگ ہیں اور 3 کے تینوں کما رہے ہیں، تو کیا ہر آدمی اپنی اپنی جانب سے قربانی کرے گا؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر
لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. مثال کے طور سے اگر میں یہ آپ لوگوں کی زبان میں بات کروں تو یہ کہ بٹوارا نہیں ہوا ہے نا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی چولہے پہ کھانا بنتا ہے, سارے لوگ ایک ہی ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں, یعنی مستقل ایک فیملی ہے, مستقل ایک فیملی ہے. بھلے ان میں سے سب کے سب کما رہے ہوں تو ایک جانور ذبح کرنا کافی ہوگا. لیکن اگر کہیں سب بانٹ بانٹ کے الگ رہتے ہیں, 4 بچے ہیں, 4 چولہے جل رہے ہیں, اب بچے یہ نہ سوچیں کہ اگر ابو قربانی کر دیں گے تو ہم سب لوگوں کی طرف سے کافی ہے. اگر بانٹ کر کے لوگ الگ رہ رہے ہیں, چولہے الگ ہیں سب کے, تو اب گویا کہ وہ سب الگ الگ ایک ایک فیملی ہیں, ان کو اپنی جانب سے ہر آدمی کو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے قربانی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی اگر بانٹ کر کے الگ ہیں, الگ الگ چولہے ہیں, تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے نام سے قربانی کرے. لیکن اگر بٹوارا نہیں ہوا ہے, لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک فیملی شمار ہوتی ہے, تو ایک بکرا ذبح کرنا کافی ہوگا. یہ صحیح مسئلہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دیکھیے لوگ پریشان بہت کرتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں گاؤں میں, قربانی کے دن لوگ بہت پریشان کرتے ہیں, بلا بلا کر کے جب تک وہاں مستقل کھڑے نہ ہو جائیں مولوی صاحب اور دعا نہ پڑھیں, لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ قربانی ہوگی ہی نہیں. 2 جملوں میں دعا پڑھ کر کے آپ خود قربانی کر سکتے ہیں. مستقل باقاعدہ مولوی صاحب کو بلا کر کے وہاں کھڑے رکھنا, اور آپ پڑھ چکے کہ نہیں پڑھ چکے, فلاں کے نام سے قربانی ہے, مطلب ایک سسٹم لوگ بنا کر کے رکھتے ہیں کہ جب تک مولوی صاحب کھڑے نہیں رہیں گے وہاں پر قربانی نہیں ہوگی. سامعین کرام, اس سلسلے میں ہم اور آپ یہ جان لیں کہ ذبح کرنے والا بساتی خود دعا پڑھ کر کے جس کے بھی نام سے قربانی ہے اس کا نام لے کر کے ذبح کر دے. اور یہ بھی ہے کہ جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے, جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے, اس کا مستقل زبان سے نام لینا کہ محمد اسماعیل کے نام سے قربانی ہے نا, عربی جملے میں ان کا نام جوڑ کر کے ان کا نام لینا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر نام لے لیا جائے اس کا تو یہ افضل عمل ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف گئے ہیں کہ جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا اگر وہاں پر زبان سے نام لے لیا جائے تو یہ افضل ہے. لیکن اگر جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام نہ لیا جائے بلکہ صرف نیت میں رہے کہ ہاں فلاں کے نام سے قربانی ہے, زبان سے نام نہ لیا جائے تو نیت کافی ہے, قربانی ہو جائے گی. سامعین کرام, ایک آخری سوال جو لوگ کرتے رہتے ہیں, میں بس ختم کرنے والا ہوں, بارش بھی ہو رہی ہے, گھر بھی جا کر کیا کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور سوال مطلب کیا جاتا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, ہے نا. لوگ یہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. سامعین کرام, اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہیں. اہل حدیث علماء ہی کی میں بات کر رہا ہوں, اس سلسلے میں علماء 2 طرف گئے ہیں. وہ علماء جو بھینس کو گائے کی جنس سے مانتے ہیں, کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ بھینس یہ گائے کی جنس سے ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ بھینس کو گائے کی جنس سے نہیں مانتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ بھینس یہ گائے کی جنس سے نہیں ہے لہذا بھینس کی قربانی کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جن 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ان میں بھینس شامل نہیں ہے. یعنی بھینس جو ہے یہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بکری, گائے, اونٹ اور دمبا ہے نا, بھیڑ, ان 4 جانوروں کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے آپ قربانی کریں. ہاں وہاں پر بہیمۃ الانعام میں بھینس کا تذکرہ نہیں آتا ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ بھینس یہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے, لہذا بھینس کی قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے. میری بھی رائے یہی ہے اور میں بھی اسی چیز کو بہتر سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس بکرے موجود ہیں, جب تک ہمارے پاس اونٹ موجود ہیں, جب تک
ابھی تو حکومت ایسی ہے کہ ہم اور آپ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا، اور نہ بھی کریں۔ حکومت سے مطلب پنگا لینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہمارا اسلام اس سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے کہ حکومت جو پالیسی لے کر کے آئے آپ کو اس کے تحت رہنا ہے نا۔ حکومت سے ٹکرانا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور سے قربانی جو گائے ہے اس پر بین لگا ہوا ہے بہت سختی کے ساتھ، آپ سب جانتے ہیں۔ لہذا عبادت کے جوش میں اور ہم یہ سمجھے کہ نہیں ہم گائے ہی قربان کریں گے، سامعین کرام اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے یہ گناہ ہے نا، تو اس سے ہمیں اور آپ کو ابھی دور رہنا ہے۔ ہاں جب کوئی دوسری حکومت آ جائے، حالات اچھے ہو جائیں تو وہاں بھی گائے کی قربانی کی جائے گی، لیکن ابھی چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بہت دور رہنا چاہیے، ہے نا، تاکہ فساد نہ ہو اور معاملات خراب نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہمارے پاس اس طرح کے جانور ہیں، آسانی کے ساتھ آپ بکرا خرید سکتے ہیں، تب تک آپ بکرے کی قربانی کریں، چونکہ بکرا بکری یہ جو بھی جانور ہیں بہیمۃ الانعام میں 4 جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے ان کی قربانی کریں، ہے نا، اور جن کا تذکرہ نہیں ہے اس سے ہم اور آپ دور رہیں۔ ابھی مثال کے طور سے اگر میں یہ کہوں کہ ہاں بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، تو کوئی آدمی یہ آ کر کے کہے کہ بتاؤ تو نیل گائے کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ہے نا، پھر وہاں پہ مسئلہ ہوگا کہ ہم نیل گائے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر کوئی آ کر کے کہیں کہ جیسے بھینس کو ہم کھاتے ہیں ویسے مرغی کو بھی کھاتے ہیں تو ہم مرغی کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ سامعین، ایک چیز کی اجازت دینے سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مسئلہ متفق علیہ ہے، جس پر لوگوں کا اتفاق ہے، جو دور نبوی سے اب تک لوگ کرتے آئے ہیں، اس چیز کو ہم اور آپ انجام دیں۔ جب تک ہمارے پاس حالات اچھے ہیں تب تک جو چیزیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں آسانی کے ساتھ ان کی قربانی کریں۔ ہاں اگر کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ بکرے نہ ملیں یا بہیمۃ الانعام میں جو جانور ہیں یہ ملنا دشوار ہو جائیں تو پھر اس طرح کے جانوروں کو ان پر قیاس کر کے قربانی کی جائے گی۔ جب یہ اس طرح کے جانور نہ ملیں تب، لیکن جب تک ہمارے پاس اس طرح کے جانور موجود ہیں اور آسانی کے ساتھ ہم اور آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خلوص اور للہیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ ان جانوروں کی قربانی کریں اور متفق علیہ مسئلے پر ہم اور آپ جائیں۔ جن مسائل میں لوگوں کا اختلاف ہے ان مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔